بلے باز کو لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ لایا گیا، بلے باز کو لا کے شیرانی صاحب کو مائنس کیا گیا، اور بلے باز کی سٹوری بالکل سیٹ تھی، اینڈ اس کو آگے لا کے الیکشن کے دن اس سے بیان دلوایا گیا کہ جی میں نے تو کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دیا، تو پی ٹی آئی کو بے نشان کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بعض لوگ ابھی بھی ان کو خارش ہو رہی ہے، وہ شہباز گل بول رہا ہے کہ بھائی مروت صاحب تو پارٹی میں اس وقت نہیں تھے جب فیض ہو۔ بھائی گل صاحب ذرا تاریخ پڑھو، میرا باپ، میرا دادا، ورنہ لکی کا گزٹیئر اٹھا کے دیکھو ضلع بنو کا، وہ سیاست میں تھے اور پاکستان سے قبل میں تھے، اور میں پی ٹی آئی میں اس وقت سے تھا جب آپ امریکہ میں شاید کوئی کیا کر رہے ہوں گے۔ اچھا سر، تو سنیں محترمو، ذرا اپنی زبان کو تھوڑا سا آپ آرام دیں، ورنہ باتیں بتانے کے لیے ہمارے پاس بھی ہیں کہ جب ادھر تفتیش کے دوران جو ہوا اور جو بولا گیا، کبھی میں نے زبان کھول دی تو بہت مشکل میں لوگ پڑ جائیں گے، تو لہذا میرے حوالے سے اپنی زبان کو اور اپنی خارش کو تام کے رکھو۔ اچھا سر، یہ نواز شریف صاحب میرے خیال میں اب اگلے جہان کی تیاری کے لیے عبادات میں مصروف ہیں، خدا سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، لیکن اب اس کا کوئی مستقبل اس عمر میں تو نہیں ہے نا۔ جو ان کی عمر ہے اور جو اس نے سیاست کے ساتھ کر دیا، وہ انڈین ورڈ ہے نا بلاತ್ಕಾರ، تو یہ ووٹ کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ اور جو ہوا اس کی پارٹی کے تفید، کہاں پہ اس کی پارٹی رہ گئی؟ 17 سیٹیں مل گئی 2024 کے الیکشن میں، ابھی الیکشن میں جائیں تو انشاءاللہ انڈا ملے گا۔ میاں صاحب جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح اپنے ساتھ کرے گا۔ جب انہوں نے رجیم چینج کے بعد حکومت پہ قبضہ کیا تو بتایا جی کہ ہم نے ریاست کو بچایا۔ ریاست کو کیا بچایا؟ جو 18 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا، وہ کہانیاں ابھی تک تش تش بام نہیں ہوئی ہے، جلد ہو جائیں گی۔ دیکھیے، فیض امیر کی گرفتاری کا تو میں نے خیر مقدم کیا، ذاتی رائے ہے میری کہ جو اس کا کردار تھا، ہم تو رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ ایجنسیاں اگر سیاست میں اس طرح کا کردار ادا کریں گی اور اپنے لیے ایجنسی کے ہیڈ کے سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتی کے لیے اور تاوان کے لیے اغوا کر کے پیسے بٹوریں گے، تو ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، قانون اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ خوشائن لیں گے پہلی دفعہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہ گئے ایک شخص کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کے ذریعے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ میں آج گیا تھا، میں ملنا چاہتا تھا خان صاحب سے، لیکن جب میں پہنچا ہوں تو وہ اس وقت ٹرائل ختم ہو گئے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی، اور کچھ لوگوں پہ یہ خبر جو ہے بم بن کے پھوٹی اور باغم باغ جیل کی طرف رخ کیا۔ لیکن ملوں گا، میں ضرور بتاؤں گا سب، یہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے مجھ سے جو ہیں وہ بے آرام ہیں، بے چین ہیں اسٹوری میں۔ اور میں آپ سب کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری کیمپ بنا لیں، اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں۔ یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، یہ کس طرح کا انصاف؟ ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں، کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کہو۔ بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ اب سب لوگوں کو دیکھو، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، کڑے وقت میں چھوڑا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے،
مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے، پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے، ورکر کا حوصلہ توڑا. آج پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور ان چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوششیں ہو رہی ہے. کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. ورکر کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یا خان ہیں یا ورکرز ہیں، یا خان ہیں یا ورکرز ہیں. ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے ووٹ ڈالا یا ڈلوایا. تو لہذا ان کی مرضی اور منشا کے